کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ احقاف کی آیات احکام ہمارے مطالعہ میں ہیں، اور آج ہمارے پیش نظر آیت نمبر 29، 30 اور 31، یہ تین آیات مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوں گی۔ ویسے تو قرآن پاک میں سورہ جن پوری ایک صورت موجود ہے، اور اس میں جنات کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے، ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا ایک واقعہ سورہ احقاف کی ان آیات میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہی بار جو ہے وہ جنات حاضر ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ متعدد بار جو ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ جنات کی حاضری ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جنت المالا کے قریب ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد جن ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے قرآن سنا، آپ پر ایمان لائے، تو اس بنا پر اس مسجد کا نام بھی مسجد جن جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ جنات کے حوالے سے بہت سارے احکام قرآن پاک میں بیان ہوئے، جس طریقے سے انسان مکلف ہیں، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے تعلق سے ذمہ دار ہیں انسان، اسی طریقے سے جو جنات ہیں وہ بھی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، اور صرف یہ ہے کہ ان کا رہن سہن، ان کی طرز زندگی، ان کے خاص حالات الگ طرح کے ہیں، ورنہ ایمان، عبادات، معاملات، نکاح و طلاق، بہت سارے جو امور ہیں شریعت کے، اس میں انسان اور جنات کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بات چیزیں ہیں چونکہ وہ اجسام لطیف رکھتے ہیں، اور ان کے جو اجسام ہیں وہ دھوئیں کے مانند ہوتے ہیں، جس کا ایک ہوتا ہے جس میں لطیف کہ محسوس اس کو نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ بعض حالات کے اندر جو جنات ہیں وہ مختلف شکلیں بھی دھار لیتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ آج جن آیات مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ ہے اعلان نبوت کے ابتدائی سالوں کا، یعنی اعلان نبوت کے بعد جو ابتدائی سال گزرے ان سالوں کا واقعہ ہے، اور خاص طور پر عام حزن جو تھا یہ اس سال کا واقعہ ہے جب جناب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ مفسر نے بیان کیا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، اور بڑی غرض یہ تھی کہ اہل طائف کو ایمان کی دعوت دی جائے۔ تو طائف کا سفر جو آپ کا تھا، جس میں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اس سفر کی واپسی پر جنات کا یہ واقعہ پیش آیا۔ طائف کا جو واقعہ تھا، تین بڑے ان کے رئیس تھے، ان کے یوں سمجھیے کہ اگوان یا چودھری یا وڈیرے تھے۔ ایک کا نام عبدو یا لیل تھا، ایک کا نام مسعود، اور ایک کا نام حبیب۔ یہ تینوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے انکار کیا، حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور اس کے بعد ظلم و ستم کا معاملہ ہوا، آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ لہو لہان ہوئے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام
جب یہ پورا معاملہ ختم ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی. ہم عرف عام میں تو یہ ترجمہ کریں گے جو بے سر و سامانی ہے، یا میرا جو ضعف ہے مولا کریم، میں اس کی تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں. یہ بندہ کہیں کمزور پڑتا ہے تو وہ اپنی اس کیفیت کا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں کرے. وقلت حیلتی، اور جو مشکلات ہیں، وہوانی علی الناس، اور جو لوگوں کی سرکشی ہے، انت ارحم الراحمین، اے مولا کریم تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. انت رب المستضعفین، کمزوروں کا تو ہی رب ہے. وانت ربی الی من تکلنی، میرا رب تو ہے، کیا تو مجھے ان کے حوالے کرے گا؟ کیا دشمن کے حوالے میرا معاملہ ہوگا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ نہیں، میرا سارا تو ہی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کا جو یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور ان کا جو توکل ہے اللہ کی ذات پر، اس سے بڑھ کر تو کسی کا توکل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں توکل کا اعادہ ہو رہا ہے کہ میں تو تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِيَ، اے مولا کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان حالات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن تیری طرف سے آنے والے جو عافیت ہے وہ زیادہ وسعت والی ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، میں تیرا چہرہ کریم کی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، وہ چہرہ کریم اشرقت له الظلمات کہ جس نے اندھیروں میں اجالا کر دیا ہے. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور اس نور سے دنیا اور آخرت کے کام بہتر ہو جاتے ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں کس بات سے؟ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضا، کہ تیرا غضب، تیری ناراضگی میرے ساتھ وابستہ ہو، میں تیری ناراضگی کا شکار ہوں. میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں. لا حول ولا قوت الا بک، اور نہ میرے اندر حرکت کرنے کی سخت ہے، نہ کوئی طاقت ہے مگر یہ کہ جو تیری دی ہوئی ہے. تو اتنی مشکلات، لہو لہان ہونا، لیکن اللہ کی یاد ہے اور اللہ سے فریاد ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آتے ہیں. باغ کا مالک کہتا ہے، ایک غلام تھا وہاں پر، باغ کا مالک کہتا ہے انہیں انگور کھلاؤ، کیونکہ طائف کے انگور بڑے مشہور ہیں اور بہت آج بھی تازہ و نایاب انگور طائف میں ملتے ہیں. اور بھی بہت سارے پھل فروٹ ایسے ہیں جو طائف میں دستیاب ہیں. طائف کا گلاب جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے. ارکے گلاب نکالنے کی بڑی بڑی فیکٹریاں موجود ہیں. طائف کے ارکے گلاب کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی کوئی سال 1.5 سال پہلے آشوب چشم کی وبا پھوٹی تھی، تو مجھے بھی لاحق ہوئی اور میں نے وہ ارکے گلاب منگوایا، گھر پہ رکھا ہوا تھا. تو جیسے ہی بوتل کھولی گئی تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو میں حیران، یہ کون سا ارکے گلاب ہے؟ تو پھر گھر والوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ مدینہ شریف سے لائے تھے. تو یہ طائف میں بننے والا ارکے گلاب تھا. یہاں ہمارے یہاں پوری بوتل ڈال دے کمرے میں تو خوشبو نہیں آئے گی، اس کی خالی بوتل کا ڈھکن کھلا ہے اور پورا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے مہک گیا. تو بڑا مشہور ہے، طائف کے اندر فیکٹریاں ہیں جو ارکے گلاب کشید کرتی ہیں اور بڑا مشہور ہے وہاں کا ارکے گلاب. تو وہاں کے انگور بھی بڑے مشہور ہیں. جیسے طائف میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فروٹ کی دکانیں استقبال کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت ہی سرسبز علاقہ ہے. الغرض وہ غلام انگور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور تناول فرمائے تو بسم اللہ شریف پڑھا. تو یہ غلام بڑا حیران کہ آپ
بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی بسم اللہ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ تو حضور نے پوچھا من ای البلاد انت یا عداس، اے عداس تو کس شہر سے ہے؟ وما دینوں کا، اور دین کیا ہے تیرا؟ کہنے لگا انا نصرانی، میں نصرانی ہوں، وانا رجل من اہل نینوا، اور نینوا شہر جو ہے وہاں سے میرا تعلق ہے، عراق کا شہر ہے نینوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متا، نینوا تو مرد صالح حضرت یونس بن متا کا شہر ہے۔ اور حیران ہوا، کہنے لگا ما یدریکا ما یونس بن متا، آپ کیسے جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا ذاک اخی کان نبی وانا نبی، یہ اللہ کے نبی تھے، میرے بھائی ہیں، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب عداس نے یہ بات سنی تو حضور اکرم علیہ السلام کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، آپ کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہے، آپ کے چہرے مبارکہ کا بوسہ لیتا ہے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔ کفار دیکھ کر حیران ہیں اور بعد میں سے ڈانٹتے ہیں کہ تم اپنے دین پر ہی رہنا، ان کا دین اختیار مت کر لینا۔ ایک منظر تھا یہ کہ ایک انسیت تھی عداس کی کہ جس نے اسے نبی اکرم علیہ السلام کی جو برکات ہیں وہ عطا کی۔ نبی اکرم علیہ السلام کا یہ سفر ہے اور طائف سے آپ اترنا شروع ہوتے ہیں۔ اترنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ طائف بلندی پر ہے، بہت زیادہ بلندی محسوس نہیں ہوتی جیسے اسلام آباد سے مری کی بلندی ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس سے عادی ہوگی تو یوں بلندی پر ہے۔ اور جب نبی اکرم علیہ السلام وادی نخلا میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق تہجد کی نماز ادا فرما رہے ہیں اور ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں کہ کچھ جنات کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اور جنات کے حوالے سے بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ پریشان گھوم رہے تھے۔ وہ اس لیے پریشان گھوم رہے تھے کہ وہ جایا کرتے تھے آسمانوں کی طرف اور وہاں جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد خاص طور پر وہ دروازے بند کر دیے گئے آسمانوں کے۔ اب جنات کو وہاں سے بھگایا جانے لگا اور ان پر پتھر پھینکے جانے لگے۔ اب یہ پریشان تھے کہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ اب جنات کی تو عمریں بھی صدیوں کی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو پھر کہیں سے انہیں پتہ چلا ہوگا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ تو یہ جنات حضور کی تلاش میں تھے اور یہاں تک پہنچے، اور یہاں تک پہنچنے کی کیفیت قرآن کریم فرقان حمید نے کیا بیان کی، آئیے آیت نمبر 29 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ایک جنات کا وفد آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور یہ تو مکی زندگی کا واقعہ ہے، مکی زندگی میں متعدد بار، مدنی زندگی میں متعدد بار جنات نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے رہے، ایمان لاتے رہے۔ تو فرمایا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جنات کا ایک وفد آتا ہے آپ کی بارگاہ میں، اب نفرن
عربی کا ایک لفظ ہے، اس سے مراد 10 کی تعداد تھی. یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں 10 کی تعداد ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے، یہ قرآن سنتے ہیں اور قرآن سننے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں. جنات کے تعلق سے بہت اہم باتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم دیکھ نہیں رہے ہم اس کا انکار کر دیں. ہم نے جنت بھی تو نہیں دیکھی، ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی. تو ایمان بالغیب جو ہے وہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں. جو بات ہمیں اللہ نے بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بات حق ہے، سچ ہے. تو آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے دہریے جنات کا انکار کرتے ہوں، ورنہ جنات کا انکار نہ یہودی کرتے ہیں، نہ نصارہ کرتے ہیں، نہ بت پرست کرتے ہیں. بہت سارے مذاہب ہیں جو انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے دہریے کرتے ہوں. تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جنات حق ہیں. قرآن پاک کی درجن سے زیادہ آیات کے اندر جو ہے وہ جنات کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. جنات کا مکلف ہونا، جنات کا مسلمان اور کافر ہونا، یہ سب باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنات 3 قسم کے ہیں. ان الجن ثلاثۃ اصناف، جنات 3 طرح کے ہوتے ہیں. صنف لہم اجنۃ یطیرون بہا فی الہوا، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑنے کی ان کو طاقت ہوتی ہے. وصنف حیات وکلاب، اور ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو کتوں کی صورت میں یا سانپ کی صورت میں رہتی ہے، ہوتے جنات ہیں. وصنف یحلون ویزعنون، ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک جگہ پاؤ ڈالتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے، پھر دوسری جگہ پاؤ ڈالتی ہے. عام طور پر گھروں کی چھتوں پر جنات رہتے ہیں. مسلمانوں کے گھروں پر مسلمان جنات رہتے ہیں، کفار کے گھروں پر کفار جنات رہتے ہیں. ان کی جو غذا ہے وہ ہڈی ہے، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی بیان کی گئیں، وہ ان کی غذا ہوتی ہیں. ان کی اپنی لائف ہے، انسانوں کی اپنی لائف ہے. جس طرح جانور جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، یہ بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں فطری طور پر. ایسا نہیں ہے کہ یہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کھا جاؤں گا میں انسانوں کو، ایسا نہیں ہے. ان میں کھانے والی کچھ شریر چیزیں ہوتی ہیں بس. جیسے کتے ہوتے ہیں نا، ہر کتا انسان پر جو ہے وہ نہیں دوڑ رہا ہوتا. کتوں میں بھی بعض کتے ہوتے ہیں اس طرح کے کہ انہیں باؤ 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 کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا. تو یوں جنات میں بھی کچھ شریر جنات ہوتے ہیں، کفار جنات بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ تکلیف پہنچاتے ہیں. سارے جنات ایسے نہیں ہوتے. ان کا مسکن ہے، ان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حیات دی ہے، تو یہ اپنی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جنات جو ہیں وہ آتے ہیں، آ کر قرآن سنتے ہیں. فلما حضروہ قالوا انصتوا، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں. جب یہ جنات کا وفد آتا ہے، یہ ساتھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، انصتو، خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو کر قرآن سنتے ہیں. فلما قضی، اور جب نماز ہو جاتی ہے، ولوا الی قومہم منذرین، تو پھر یہ اپنی قوم کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ انہیں ڈر سنائیں. یہ تو اسلام قبول کر چکے تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. اب مزید تفصیل آیت نمبر 30 میں بیان ہو رہی ہے. آئیے
ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اپنی قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں قالو یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حقیقت اور صورت واقعہ تو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو زبور کے بعد نہیں بلکہ انجیل کے بعد اتاری گئی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنات یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انجیل پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کے قوم جس نبی کو جانتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی کتاب کو جانتی تھی۔ اس بنیاد پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم وہ کتاب سن کر آئے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی پر نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو کتاب ہے یا یہ جو نبی ہیں یہ تصدیق کرنے والے ہیں جو ان سے پہلے ہو چکا ہے یا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہدی الی الحق، اور یہ کتاب قرآن جو ہے وہ حق کی تعلیم دیتی ہے اور صراط مستقیم کی تعلیم دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مزید 70 جنات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فاستجاب لهم من قومهم نحو من 70 رجلا من الجن، کہ 70 کے قریب جو جن ہیں یہ ان کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایمان قبول کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک سوالیہ نشان میں بیان کر رہا ہوں، سوالیہ نشان تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ آ رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں حضور کی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے والا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا حضور سے بات نہ کرتا ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات نہ کرتے ہوں؟ لیکن صحابہ اکرام تو یہ واقعات کو نہیں دیکھ رہے، اگر یہ واقعات کو دیکھ رہے ہوتے تو وہ نقل بھی کرتے۔ تو جو ہم سوچتے ہیں انسانی خصوصیات جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، حقیقت میں انسانی خصوصیات اس سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ انبیاء تو دور کی بات ہیں، وہ جو لوگ ہیں جو جنات کے ساتھ جن کا اشتغال ہوتا ہے ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں جنات سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو بعض احوال، اوصاف اور صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے فہم سے تھوڑا بلند ہوتی ہیں۔ ہم نے جو باتیں کسی اسکول، مدرسے، سوسائٹی، ماحول سے سیکھی ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے، اس جہاں سے آگے اور جہاں بھی ہیں، بہت سارے جہاں ہیں۔ تو جس جہاں میں ہم گئے نہیں ہیں اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل نہیں جانتے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں حقائق ہوتی ہیں، حق ہوتی ہیں، وجود ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 31 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم
بكم من عذاب أليم۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان آیات کو آیات احکام میں شمار کیا گیا ہے؟ اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہے۔ ایک تو فقہی مسئلہ ہے جو کہ اس آیت کے شان نزول میں بیان ہوا، میں آگے چل کے اس پہ بات کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ ہے آخرت کے انجام کا۔ جیسا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی اہل ایمان ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد بلا حساب بخشی جائے گی۔ بعض ہو سکتا ہے ان کا سبب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بنے، اولیاء کی شفاعت بنے، نیک لوگوں کی شفاعت بنے، نابالغ بچے، کچے بچے بھی شفاعت کریں گے، اور بھی اسباب ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو بغیر حساب کے بخشی جائے گی، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو سزا پا کر پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ سزا انہیں ملے گی لیکن سزا پا کر بہرحال جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت جو ہے ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جنت میں رہیں گے۔ تو کیا جنات کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ تو مکلف ہیں، مسلمان ہیں، ان کو جزا ملے گی۔ جو ایمان نہیں لائے انہیں سزا ملے گی، دائمی سزا ملے گی، لیکن ان کی جو جزا ہے وہ کیا ہوگی؟ جب مسلمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی جب انسانوں کا تذکرہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اور ہمیں دعا میں بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جب ہم دعائیں مغفرت مانگتے ہیں تو ہم امت ہے نا، سرکار کی امت ہے، جنات بھی سرکار کی امت ہے، تو ہم انسانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں اور جنات کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اور جب یہ تصور ہو کہ امت مرحومہ کو بخش دے، امت مصطفیٰ کو بخش دے، تو دونوں کا تصور ہو، جتنا ہمارا دائرہ وسیع ہوگا اتنا ہمارے لیے ثواب زیادہ ہوگا، کہ ہماری جو ہمدردی ہے وہ زیادہ لوگوں سے متعلق ہوگی۔ تو عام طور پر جب انسانوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی جزا کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کی جزا میں جنت کا بھی بیان ہوتا ہے، جنت کے ٹھکانے کا بھی بیان ہوتا ہے، جنت کے اندر جو ابدی زندگی ہے اس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آیت نمبر 31 میں سورہ اعقاف کی جو آیت ہے، جنات کے انجام کو بیان کیا گیا۔ ایمان جب لے کر آئیں گے تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ اس انعام میں وہ اسلوب نہیں ہے جو انسانوں سے متعلق ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جب یہ اپنی قوم میں جاتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم، اے ہمارے ساتھیوں، اللہ کی طرف بلانے والا جو ہے ان کی دعوت کو قبول کرو، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آؤ، وآمنوا بہ، آپ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ یا یہ نہیں فرمایا گیا یدخلکم جنات، یہ نہیں فرمایا گیا۔ تو اس لیے جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ جو جنات ہیں وہ عذاب، مسلمان جنات عذاب سے تو امن پائیں گے، جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جنت میں بالکل نہیں جائیں گے، جنت میں آنا جانا ان کا رہے گا، چکر چکر لگا کر آ جائیں گے جنت سے، لیکن جو ان کا ابدی ٹھکانہ ہے وہ آراف کا مقام ہوگا، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، جنت میں جنات نہیں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے، جنت کی سیر کو آیا کریں گے،
فرمایا جنت تو جاگیر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کی اولاد میں تقسیم ہوگی۔ حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق جدی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں یہ ایمان و شرائع کے مکلف ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، اور صحیح یہ ہے قیامت کے دن ان سے حساب کتاب بھی ہوگا۔ ان کے کفار جہنم میں بھی جائیں گے، رہ گئے مومن اور صالح جنت میں جائیں گے یا نہیں اختلاف ہے، صحیح اور راجح یہ ہے کہ اعراف میں رہیں گے، کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، ان کی اولاد کو ملے گی۔ ان مع العسر یسرا، یہی جنت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے الگ ہونا پڑا اور آپ نے اذیت اور تکلیف کو برداشت کیا، لیکن اب یہی جنت ہے۔ یعنی وہی جن تھا نا شیطان کہ جس نے آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کو جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف راہ دکھائی، لیکن یہی جنت ہے اب کہ آپ کی اولاد ہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ناظرین کرام، جنات کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، مثلا جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو چاہیں شکل اختیار کر لیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح عقل رکھتے ہیں، ذی روح ہیں، ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور ان کے کفار انسان کی بنسبت زیادہ ہیں۔ تو کفار تو ایسا لگتا ہے کہ انسانوں میں بھی زیادہ ہیں۔ جب ہم آبادی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی اور آبادی دیکھتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں ان کی آبادی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی جو اس آیت مبارکہ کو، یعنی جنات کے متعلق ضروری عقیدے کا بیان اور اس کے متعلق جو ضروری وہ باتیں کہ جو جس کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے یا اس سے بڑی غلطی میں پڑ سکتا ہے، یہ وجہ تھی کہ علماء نے ان آیات کو آیات احکام میں شمار کیا۔ دوسری ایک اور بنیادی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے مابین ایک اختلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو آپ کے پاس وضو کا پانی نہیں تھا، صرف نبیذ باقی تھی۔ نبیذ کیا ہوتی ہے کہ آپ رات کو کھجور پانی میں ڈال کے چھوڑ دیں، اب وہ کھجور جو ہے نا اپنا ریشہ چھوڑتی ہے، اپنی مٹھاس چھوڑتی ہے، اپنا رنگ چھوڑتی ہے، تو صبح جب ہوگی تو یہ جو پانی ہے یہ نبیذ بن چکا ہوگا، یا صبح نہ سے شام تک ایسا ہو جائے گا۔ ٹھنڈے گرم علاقوں کے اندر جدا جدا یہ جو تغیرات آنے کی جو کیفیت ہے، فرمنٹیشن کہتے ہیں اس کو، جدا جدا اس کی وہ ہوتی ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے، اور پھر کیا چیز کے اندر ڈالی جا رہی ہے پانی کے اندر۔ تو نبیذ جو ہے کھجور یا کشمش کے پانی کو کہتے ہیں، اور اگر اس کو مزید عرصہ دراز تک رکھا جائے تو پھر یہی چیز جو ہے آگے جا کے شراب بن جاتی ہے۔ اس کے اندر جو فرمنٹیشن کا عمل ہے، تغیر کا جو عمل ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دودھ ہے، جب اس میں ہم دہی کا چھیٹا ڈال کر رکھتے ہیں تو صبح تک وہ دہی بن جاتی ہے، دودھ سے دہی بننا ایک عام سی بات ہے۔ اسی طریقے سے سرکہ جو ہے یہ بھی مختلف چیزوں سے بنتا ہے۔ تو یہ تغیرات ہوتی ہیں ان چیزوں کی۔ تو پہلا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ نبیذ کا ہوتا ہے، نبیذ کا پینا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، بہت ساری چیزوں کا علاج بھی ہے۔ اب جو چیز نبیذ بن گئی، یوں سمجھیے آپ کہ کسی نے پانی کے اندر 1 چمچ ڈال کے لال شربت، مختلف کمپنیوں کا ہوتا ہے، وہ گھول دیا، تو اس کو پانی کہیں گے یا شربت کہیں گے؟ ہاں بھی بچوں، شربت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جس چیز پر پانی کا اطلاق نہ ہو اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ گنے کا رس،
اس کو پانی نہیں کہا جاتا، گلاب کا عرق اس کو پانی نہیں کہا جاتا۔ تو جس چیز پر پانی کا اطلاق نہ ہوتا ہو اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو پانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی ہو، اور پانی کیا ہوتا ہے، کس چیز کو پانی کہتے ہیں، کہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی نمایاں ہوتی ہیں۔ پانی کس چیز کو کہا جائے گا، ایک تو یہ کہ بغیر قید کے اس کو پانی کہا جائے، نیمبو پانی فلاں پانی نہیں، صرف پانی کہا جائے، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر رقت اور سیلان باقی ہو، کہ رقت کس کو کہتے ہیں، جو پانی کا مایا ہونا ہے کہ پانی کو بہائیں تو بہہ جائے، سیلان کی جو کیفیت ہے، بہنے کی جو کیفیت ہے، یہ اس کے اندر باقی ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی اٹھا کے لکڑی کا برادر ڈال دے ڈبے کے اندر اور سارا وہ پانی کیچڑ بن جائے، تو اب اس کو پانی نہیں کہیں گے۔ اگر تھوڑا سا برادر ڈلا ہوا ہے تو نیچے جا کے بیٹھ جائے گا، پانی رہے گا۔ یہ پتے ڈل جاتے ہیں درختوں پانی کے اندر، بعض اوقات ایک تالاب ہے اس کے اندر پتے بھی ڈلے ہوئے ہیں لیکن اس کی رقت باقی ہے، سیلان باقی ہے، اس کو پانی کہا جا رہا ہے، عرق نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ پانی ہے۔ تو جو نبیذ ہوتی ہے اسے پانی نہیں کہا جاتا، اور پانی نہیں کہا جاتا تو اس وجہ سے اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ لیکن روایات سے یہ ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نماز پڑھی اس موقع پر، جس نماز کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا کہ جس نماز میں جنات آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیذ کے پانی سے وضو فرمایا تھا۔ تو امام محمد علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی۔ آیت تیمم تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو واقعہ تھا چونکہ پہلے کا واقعہ تھا، اور آیت تیمم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا کہ پانی کی جگہ کسی اور چیز نے لی، یا تو یہ وجہ تھی یا حضور علیہ السلام کا خاصہ ہو، تو اس لیے جو نبیذ کا پانی ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا، وضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس پورے واقعے کے پس منظر میں پوری فقہی بحث بھی ہوتی ہے، اور اس بحث کو لے کر جو خاص طور پر ائمہ احناف جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں مسئلہ ذکر ہے۔ نور الہدیٰ سے شروع ہو جاتا ہے۔ نور الہدیٰ کا پہلا سبق یہی ہے کہ جناب پانی کی 7 اقسام یوں ہیں، کچھ اقسام قسم کے اعتبار سے ہیں، کچھ حکم کے اعتبار سے ہیں، جیسے بارش کا پانی، اولوں کا پانی، یہ تو اس کی وہ ہوگی نا، مختلف انواع ہوگی، اور کچھ حکم کے اعتبار سے ہیں جیسے ناپاک پانی، پاک پانی، مستعمل پانی، طاہر پانی، مطہر پانی۔ تو یوں 7 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، فراست عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔